خوش قسمتی ہے کہ آج آپ سے آمنے سامنے بات کر رہا ہوں اور لوگ دیکھ پائیں گے اور سن پائیں گے. تو سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے آپ سے، موجودہ سیاست پہ آپ نے نواز شریف کی تقریر سنی ہوگی، اور جس انداز سے آج نواز شریف شیروں کی طرح داڑتا ہے اور جرنیلوں کو نام لے کر مخاطب کرتا ہے جو آپ بھی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ کو ساری سیاسی جماعتیں بیک پیج پہ چلی گئی اور نواز شریف فرنٹ پیج پہ آ گیا، جو کہ آؤٹ کر دیا گیا تھا پاکستان کی سیاست سے. تو کیا یہ جرنیلوں کا اندر کھاتے کا کھیل ہے، امریکہ کھیل رہا ہے اس کے پیچھے؟ کیا ہے اس کی آپ تفصیل سے بتائیے گا. دیکھیے، سب سے پہلی چیز آپ سمجھ لیجئے نواز شریف صاحب کے بارے میں، وہ ایک انتہائی بزدل انسان ہے. اور بزدل انسان جو ہوتا ہے وہ اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع دیا، کتنا عرصہ موقع دیا. تو آپ اس بزدل انسان کے اوپر اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے قوم کو کوئی کسی قسم کا فیض ملے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر کتنا عرصہ نواز شریف صاحب حکمران رہے. یہی جنرل باجوہ جن کو وہ بولتے ہیں، یہ نواز شریف صاحب کے اوپر ذمہ داری بنتی تھی پاکستانی قوم کو ٹروتھ بتاتے، سچائی بتاتے. جب امریکہ ان کو حکم دیتا ہے کہ آپ نے نیکسٹ آرمی کا چیف باجوہ کو لینا ہے، تو ان کے اوپر فرض بنتا تھا کہ وہ بتاتے کہ جی یہ امریکہ کے احکامات ہیں، امریکہ ہی تعین کرتا ہے اور ہم پاکستانی ایک آزاد قوم نہیں ہیں، اور دیٹ از دا باٹم لائن. کتنا اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اب وہ، میرا تو اپنا یہ خیال ہے اور میرے بہت سارے ساتھیوں کا خیال ہے کہ میں نے جس انداز سے نیٹو کے قائم کردہ چیف آف سٹاف کو للکارنا شروع کیا، اس لیے کہ میرے لیے جنرل باجوہ کی حیثیت یہی ہے کہ نیٹو ان کا تعین کرتا ہے. پاکستان کی ساری آرمی جس طریقے سے امریکہ نے سستے داموں خریدی ہوئی ہے، انتہائی سستے داموں، آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ چند روز پہلے امریکہ کا ایک F-16 کا مقدمہ تھا جو چل رہا تھا امریکہ میں پچھلے چند سال سے، کہ امریکہ کا F-16 طیارہ، اس کا پائلٹ پریکٹس کر رہا تھا، جو جنگی مشقیں ہوتی ہیں وہ کر رہا تھا. تو اس نے بہت دور بلندی سے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پارکنگ لاٹ ہے، یہاں پہ کاریں کھڑی ہیں، اس نے بمباری کی اور ایک گولہ جا کے ایک آدمی کو لگا، جس کا شوہر تھا وہ مر گیا. اب مقدمہ کیا تو اس ناجائز موت پر، اس ناحق موت پر جو مقدمہ چلا، تو اس شہری کی موت پر امریکہ کی عدالت نے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کو حکم دیا ہے کہ اس عورت کو جس کا شوہر مرا، اسے $25 ملین ہر جانے کے طور پہ دیے جائیں گے. یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں جن کے ہاں زندگی کی کوئی قدر ہوتی ہے. آپ پاکستانیوں کو امریکہ نے بے دام خریدا ہوا ہے، اور کمال انداز میں خریدا ہوا ہے کہ آپ اسی بت کی پوجا کیے چلے جا رہے ہو، بغیر یہ جانے ہوئے کہ یہ مقدس بت، یہ پاکستان کا آرمی کا چیف، یہ مقدس بت، اسے قائم کون کرتا ہے؟ نواز شریف صاحب. اب وہ جب آدمی کے پاس ان الحق کہنے کا ایک موقع ہوتا ہے جو قدرت دیتی ہے، اس کے بعد موقع ہی نہیں ملتا. قدرت ہر بیج کو بھی ایک موقع دیتی ہے، وہ پھٹ کے یا تو پھول بن جاتا ہے اور یا وہ تباہ ہو جاتا ہے. اگر اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ پھٹ کے پھول بنے، تو اس کے بعد وہ تباہ ہو جاتا ہے. دوبارہ پھر اس کے بعد لاکھ کوشش کرو، جو پرویز مشرف کر رہا ہے.
پرویز مشرف کو بھی آپ دیکھ لو، یا یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، خیر ان کی بات چھوڑیں، باقی جتنے یہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اس میدان سیاست میں، یہ سب وہ ہیں جو اسی فوج کے ذریعے سے اقتدار میں آئے ہیں۔ خود مجھے ہزاروں پاکستانیوں نے کہا ہے کہ آپ کو اگر اقتدار میں آنا ہے تو آپ خدا را پاک فوج کے اور ان جرنیلوں کے خلاف نہ بولیں۔ میں ان سے کہتا ہوں بابا میں ان جرنیلوں کے خلاف نہیں بولتا، میرا تو خود اپنا باپ جو تھا پاکستان آرمی کا جنرل تھا۔ یہ جتنے پاکستان آرمی کے ہائیسٹ پوزیشنز پہ آفیسرز ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم کسی زمانے میں انکل بھی کہتے رہے ہیں۔ یہ بزرگ، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بزرگ آرمی کے چیف ہیں، جو ابھی موجود ہیں، کچھ ان میں سے زندہ ہیں، اور ہمارے لیے ان کا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ ہماری قوم کے افراد ہیں۔ لیکن ٹروتھ مسٹ بی ٹولڈ، پاکستان کے عوام کو سچائی پتہ لگنی چاہیے۔ وہی تقریریں، جو شیلی تقریریں جو عمران خان صاحب کرتے تھے فوج کے خلاف، وہی یہ بھی کر رہے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس مردہ قوم کے آگے آپ اپنا مدعا جب پیش کرنا چاہتے ہو تو جب تک ان کو امیڈیٹلی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ جی یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے ہماری دنیا تباہ ہے، ہمارے دلوں پر صبح و شام آہیں ہیں، ہمیں صبح و شام فکریں لگی ہیں کہ بجلی کا بل کیسے ادا کریں گے، بچوں کے اسکول کی فیسیں کیسے ادا ہوں گی، ہماری زندگیوں کے جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستانیوں کو سوچنے کا موقع نہیں دیتا آپ کا جو میڈیا ہے۔ یہ میڈیا کے پجاری، میڈیا کے یہ جو سومناتھ کے سامری ہیں، سامری جادوگر، یہ لگے رہتے ہیں بحث کرنے میں کہ فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے۔ اور بابا یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اس لیے کہ ایک ڈبے کے اندر، آپ سمجھ لو ایک ڈبہ ہے اور اس کے اندر قید کر دیا گیا ہے سارا پاکستان، اور اس ڈبے کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہے، نیٹو کے پاس ہے، اور آپ اندر بیٹھ کر پاکستان کی آزادی کے گیت گا رہے ہیں، ترانے گا رہے ہیں، اور وہ اس لیے گا رہے ہیں کہ آپ کے ادیبوں اور شاعروں نے جب دیکھا کہ امریکہ کے لوگ حب الوطنی کے ترانے لکھتے ہیں، امریکہ کے شاعر حب الوطنی کے، تو ہم نے بھی لکھنے شروع کر دیے، بغیر یہ جانے ہوئے کہ ہم تو ایک آزاد قوم بھی نہیں ہیں۔ اور موسٹ امپورٹنٹ چیز پاکستان کے اندر جو تغیر آنا ہے وہ اس ریئلائزیشن سے آنا ہے کہ اہل پاکستان کو باقاعدہ اپنی ایک جنگ آزادی لڑنی ہے۔ If you cannot do that, then forget it. بھول جاؤ کسی بھی نواز شریف کو کہ یہ آپ کے آٹے دانے کو سستا کرے گا، بھول جاؤ کہ عمران خان کچھ کر سکتا ہے۔ یہی نواز شریف تھا اور ساری قوم گو نواز کر رہی تھی۔ اس سے پہلے زرداری کے اوپر جو لان تان کی ہے اس قوم نے، اس سے پہلے یہ بے نظیر کا۔ آپ پچھلے 70 سال سے اس ڈرامے کو دیکھیے، کیونکہ آپ ایک ڈبے کے اندر بند ہو، آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑو، اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوایا جاتا ہے۔ ایک طرف ہمارا وہ طبقہ ہے جو پاک فوج کو وہی درجہ دیتا ہے ان جرنیلوں کو جو زمانہ قدیم میں وہ عرب جو تھے اپنے قریش کو دیتے تھے، جن کو قرآن نے اصحاب الفیل کہا ہے۔ ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس فوجیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انقلاب کی داغ بیل ڈالی، اسی انقلاب کے پرنسپلز کو اپناتے ہوئے دنیا کی ہر قوم نے آزادی حاصل کی ہے، ہر قوم نے۔ اور اس فرعونی نظام سے آزادی حاصل کرنا، یہ ہماری قوم کا فریضہ ہونا چاہیے کہ اسے کیسے حاصل کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ جی نواز شریف شیر ہے اور ہمارا شیر آ گیا اور دیکھو کہ جی اب وہ شیر چھا جائے گا۔ چودھری شہباز صاحب، یہ سارے ڈرامے ہیں جو آپ کے سامنے، یہی فرعون رچاتا ہے، ایک کو اوپر لاتا ہے دوسرے کو نیچے۔ بھول جائیے کہ یہ جلسہ کیسے ہوا۔
پاکستان آرمی ان کے جرنیلوں ہی کی منظوری کے ساتھ یہ سارے جلسے ہوتے ہیں، سب کچھ ان کے ساتھ، ان کی منظوری کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کبھی کسی ایک کو اوپر لاتے ہیں، کسی دوسرے کو، جیسے آپ کا ایک پریشر کوکر ہوتا ہے، اس میں ایک سیفٹی والو آپ نے لگایا ہوتا ہے، اس سے تھوڑی تھوڑی پھونک نکلتی رہتی ہے تاکہ پریشر کوکر پھٹ نہ جائے۔ تو یہ سیفٹی والوز ہیں جس میں وہ کبھی عمران خان کو سیٹیاں مارنے دیتے ہیں، اس سے پہلے بے نظیر سیٹیاں مار رہی ہے، اس سے پہلے مشرف سیٹیاں مار رہا ہے، یہ سارے پھوس پھوس سیٹیاں مار کر عوام خوش ہوتے ہیں کہ اے ہن آ گیا جی، ہن ویکھیو جی بڑی تبدیلی آنی ہے۔ دور پھٹے منہ ہے اس قوم کا جس نے اپنے اوپر تبدیلی کا یہ تصور قائم کیا، جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ہر بار یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو پڑھو۔ قرآن کریم میں ایک بستی کا ذکر ہے سورۃ البقرہ میں، کہ وہ بستی والے انتظار کرتے رہے تبدیلی کا، اور اس انتظار میں 100 سال تک سوتے رہے، کیا کچھ نہیں۔ کیا کیا؟ 100 سال تک سوتے رہے۔ وہ اجڑی ہوئی بستی پاکستان ہے، وہ اجڑی ہوئی بستی جس کا ذکر ہے قرآن کریم میں، کہ اس اجڑی ہوئی بستی کے لوگ 100 سال تک سوتے رہے اس امید پہ کہ تبدیلی آ جائے گی، اور جب وہ جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا کچھ بھی نہیں بدلا، سو مچ سو کہ ان کا ہمار، ان کا گدھا، وہی گدھا جو ان کا پہلے لیڈر تھا، وہی گدھا اب بھی ان کا لیڈر ہے۔ اور یہ قرآن نے کیوں الفاظ استعمال کیے تھے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو جگایا تھا کہ یہی رومنز ہیں جو تمہارے اوپر گدھوں کو مسلط کرتے ہیں۔ تم متحد نہیں ہو، تمہیں متحد ہونے ہی نہیں دیا جاتا، تمہیں سیاسی جماعتوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، قبائل میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور رومنز جو ہیں تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ تم 100 سال کے بعد جاگنے کی کوشش کر رہے ہو، اور عربوں میں یہ بہت بڑی ہلچل مچی تھی، عربوں میں بے حد ہلچل مچی تھی عہد نبوی میں، اس لیے کہ اس دور میں 2 لیڈر ابھر کر آئے تھے، اور دونوں دعوے دار تھے اللہ کے قانون پر مبنی نظام کے۔ ایک مسیلمہ کذاب تھا جو صوفی منش آدمی تھا، یہی نمازوں اور روزوں کے مذہب کا ماننے والا، پرہیزگاری سکھانے والا، اور لاکھوں اس کے فالوورز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گدھے کا ذکر کیا ہے وہ یہی مسیلمہ کذاب ہے، جو سعودیوں نے جس مسیلمہ کذاب کو دوبارہ سے زندہ کیا اور اس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہنایا اور کہانیاں گھڑ دیں، اور یوں 1 اور 2 یہ ڈپلیکیٹ ایک ایسا محمد انہوں نے بنا کر پیش کیا کہ قوم کو پتہ ہی نہیں کہ اصلی محمد کون تھے۔ تو وہی سعودیوں کا جو ہیڈ کوارٹر آج ہے یمامہ، وہاں سے ہی یہی مذہب اٹھایا گیا تھا، صرف اسی انداز میں جو آپ کے پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے، ایگزیکٹلی اسی انداز میں کہ قوم جو ہے ایک میجیشین، جادوگر کے پیچھے لگتی ہے جس کے اندر کرزما ہوتا ہے، وہ جو بھی کہے۔ تو چنانچہ لاکھوں 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 لوگ مسیلمہ کذاب کے پیچھے تھے۔ اس نے ایک علیحدہ مملکت قائم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علیحدہ مملکت قائم کی جس کا ذکر آپ کو قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، جس میں بار بار وہ اس سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے، وہ کون فرد ہے جس سے بات ہو رہی ہے؟ یہی مسیلمہ کذاب ہے جو اتنا بڑا لیڈر تھا۔ تو آپ کے ہاں یہ چیزیں روشنی لینی قرآن کریم سے تاکہ آپ ایک زندہ قوم بن سکو۔ مذہب کی جو افیون پاکستان پی رہا ہے اور جو پلائی جا رہی ہے تاکہ یہ کبھی زندہ قوم نہ بنے، یہ ساری مذہب کی جو افیون ہے اس کو یہ بادشاہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں اقتدار میں، دیٹ از واٹ دے ڈو، یہی کرتے ہیں وہ۔ آپ نے جس وقت عمران خان صاحب یہ تقریر فرما رہے تھے یہاں لندن سے اور جلسہ ہو رہا تھا گجرانوالہ میں، اس دوران عمران خان ایک نئی قسم کی افیون، میں نے کسی پاکستانی کو اس قسم کی افیون دیتے ہوئے نہیں سنا۔ نسٹ یونیورسٹی میں جہاں پہ پاکستان کے ہیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ہیرے جن کو حور کہتے ہیں نا، حور،
پاکستان کے نوجوان بیٹھے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، اور عمران خان نے وہاں پر گھنٹہ بھر جو تقریر کی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ خان صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم حضرت محمد کے ماننے والے ہیں، اور حضرت محمد کے بارے میں قرآن کریم میں لکھا ہے، یا اللہ تو ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا فضل کیا، رحمتیں کی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ عمران خان صاحب اس کی تشریح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں کی تھیں؟ وہ نبی تھے، اور وہ نبیوں کی زندگی کیسی تھی؟ اب آگے سنیں، آگے سنیں عمران خان نے جو زہر گھولا ہے اس قوم کو، کہا ان کے وہ بھوکے رہتے تھے، ان کے ہاں بھوک ہوتی تھی، افلاس ہوتا تھا، دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن آہاں دا بالن بال، یہ ان کی زندگی تھی۔ تو آپ کیوں اچھی زندگی کے آرزو مند ہو؟ نبیوں نے یہ زندگی گزاری ہے، وہ بھوکے رہتے تھے۔ آپ کے ہاں جتنے بھی سلاطین آئے ہیں انہوں نے صوفیاء کرام کا ایک لشکر پالا ہوا تھا جو قوم کو یہی تعلیم دیتے تھے کہ روٹی شوٹی کھان پین چ کچھ نہیں جے پیا دا، بھوکے رہو۔ نبی بھوکے رہندے سن، کئی دن روٹی نہیں سن کھاندے، منہ دے وچ کوڑی چیز رکھ دے سن کہ منہ دا ذائقہ بھی میٹھا نہ رہے۔ تے نبیاں دی زندگی ہے جے، نبیاں دی زندگی دے اوتے تسی عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو یہ عمران خان کس قسم کا افیون دے رہا ہے اس نوجوان نسل کو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 95 جنگیں لڑی تھیں سرمایہ داروں کے خلاف، آج بھی آپ گوگل کر کے دیکھیں، 95 ملٹری ایکسپیڈیشنز ان اے پیریڈ آف 10 ایئرز، 10 سال کے عرصے میں انہوں نے جنگیں لڑیں۔ کن کے خلاف؟ کافرین کون تھے؟ یہی سرمایہ دار جن کو قرآن نے کافرین کہا ہے۔ ان سرمایہ داروں کے خلاف جنگیں لڑی تھیں، 95 جنگیں، 95 ملٹری ایکسپیڈیشنز ان 10 ایئرز۔ اور وہ کیا تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ تھے، تاجدار حرم تھے، بادشاہ تھے، سلطان تھے۔ جس سلطان کا ذکر قرآن کریم میں ہے وہ بادشاہ تھے۔ بادشاہ جس انداز سے، جس شان سے زندگی گزارتے ہیں، قرآن کریم میں داؤد کی بادشاہت کا ذکر ہے۔ داؤد کیسی زندگی گزارتا تھا، کس انداز سے، کیا شان تھی داؤد کی۔ اور یہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے قوم کو؟ کیا کہہ رہا ہے کہ ان نبیوں کی زندگی کے اوپر آپ دیکھیں، وہ بھوکے رہتے تھے، انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں۔ تو آپ جو تکلیفیں اٹھا رہے ہو، یہ اللہ نے آپ کو صحیح راستہ دکھایا ہے۔ اور تکلیفاں اٹھاؤ، جنیاں تکلیفاں اٹھاؤ گے کھاؤ نسوار، جنی ثواب بھی ہونا ہی ہوئے گا۔ عمران خان جو نسوار قوم کو بیچ رہا ہے، یہ نسوار وہی ہے جو بادشاہ آپ کو بیچتے چلے آئے ہیں۔ تو یہ آپ نے جو ذکر کیا ہے، اس پاکستان کے اندر جو تماشے ہو رہے ہیں، وہ اس لیے کہ پاکستانی قوم، ان کو، یہ ایک مذہبی قوم ہے، ان کو نمازوں روزوں کے چکروں میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ، اور پھر حضرت محمد کا ان کو تصور دیا گیا ہے کہ جی وہ تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، جوتوں کو پیبند خود لگاتے تھے، ان کی تو حالت یہ تھی، ان کی جو حالت تھی، وہ تو جناب 4 7 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ان کی بیویاں کہتی تھیں کچھ تو لے کے آئیں کھانے کے لیے، محمد فرماتے تھے میرے گھر میں کچھ نہیں، اللہ اور اس کا رسول ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، بھوکے رہیں، اپنے آپ کو بھوکا رکھیں۔ چودھری شہباز صاحب، میں تمثیلی انداز میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، جھنجھوڑتا ہوں، جگاتا ہوں۔ This is one of the techniques of psychotherapy. This is one of the techniques of psychotherapy, جس کو سائیکو ڈراما کہتے ہیں نفسیات کے ماہرین۔ I want to shake the people of Pakistan کہ یہ افیون جو آپ کو عمران خان دے رہا ہے۔ اچھا، آپ نے نواز شریف کی تقریر کا ذکر کیا۔ I want to share something with you چودھری صاحب۔ میں نے نواز شریف صاحب کی تقریر کو دیکھا لائیو۔ کتنے بڑے پرائم منسٹر ہیں، کیا
دنیا ان کی چاہنے والی ہوگی، کتنا بڑا ان کا پروپیگنڈا سیل ہے، کروڑوں ڈالر ان کے پاس ہیں، کروڑوں لوگ ان کے پیڈ سبسکرائبرز ہیں جو ان کے لیے تعریفی توصیفی فلمیں بھی بناتے ہیں، سارا پروپیگنڈا سیل ان کا ہے. لیکن نواز شریف کی تقریر کو سننے والے لائیو جو آ رہی تھی 23,000 21,000 22,000 اس انداز سے یہ نمبرز فلکچویٹ کر رہے تھے لائیو ویورز کے. اور یہ فقیر جسے اللہ کی ذات نے اٹھایا ہے، جب میرا یہ آپ کا پروگرام چلتا ہے جو میں پروگرام کرتا رہا ہوں پچھلے صدام حسین کے ساتھ، اس لیے کہ روشنی جو ہے وہ پروپیگنڈے کی محتاج نہیں ہوتی، پروانے خود بخود آتے ہیں. تو 25 30 ہزار لوگ لائیو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ میں انہیں وہ راستہ دکھا رہا ہوں جس راستے کو قرآن نے صراط مستقیم کہا ہے. نبیوں کا راستہ جنگ کا راستہ ہے. اقیم الصلاۃ کے معنی میں نے بیان کیے ہیں تقریر میں. سارے نبی، جتنے لیڈرز، جتنے عظیم الشان انقلابی آئے ہیں، سب نے قوم کو ایک ہی راستہ دکھایا تھا، اٹھو اور جنگ کرو. اقیم الصلاۃ، اٹھو اور جنگ کرو. تو پاکستان کے اندر انقلاب اس وقت آئے گا جس دن پاکستانیوں کا یہ شعور جاگے گا. یہ جو میں جنرل باجوہ کو للکارتا ہوں وہ اسی لیے للکارتا ہوں کہ یہ پاکستانیوں کے دل و دماغ پہ جو دہشت اور خوف ان فوجی جرنیلوں نے، نیٹو کے ان جرنیلوں نے، ان ٹیررسٹوں نے اپنی غریب قوم کے سامنے اپنی وردیوں کا روب ڈال کر وہ جو ایسے میڈل لگائے ہوئے ہیں جس طرح وہ شادیوں پہ بینڈ بجانے والے میڈل لگا کر پھر رہے ہوتے ہیں، میڈل لگا کر ایسے جس کے بارے میں نے تو وہ کہتے ہیں 100 سنار دی تے 1 کلو ہار دی. میں نے کہا تھا ان کی وردیوں کے بارے میں، ان کی حالتیں یہ ہیں، چھم چھم کر دی گلی وچوں لنگ دی، سجنا دی ڈاچی بدامی رنگ دی. یہ سجنا دی ڈاچی، یہ جعلی لوگ. اب پاکستانیوں کا خوف میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس خوف کو ختم کرو جو آپ کے اوپر ابو جہلوں، ابو لہبوں نے قائم کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ دن آئے گا جس دن آپ بھی اسی انداز سے پتھر مارو گے جیسے اصحاب الفیل کا ذکر ہے کہ قوم نے اٹھ کر ان پر ایسا پتھراؤ کیا کہ انہیں مار مار کے بھس بنا دیا. یہ ہوگا انقلاب پاکستان میں. اینڈ آئی وانٹ ٹو پریپیئر دا پیپل آف پاکستان فار دیٹ ریولوشن. ایک ایسا انقلاب جو امریکہ اور نیٹو کا محتاج نہیں ہوگا، جو صرف اور صرف اس انداز سے آئے گا کہ پاکستانی دونوں ہاتھوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور ان تعلیمات کو جپھی ڈال لیں کہ ہمارے لیے نجات کا راستہ صرف اور صرف اقیم الصلاۃ میں ہے. اٹھو اور جنگ کرو. سر، اقیم الصلاۃ سے جو سب سے اہم سوال میرے ذہن میں آتا ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، ہماری بھی جب بات ہوتی ہے لوگوں سے یہی سوال آتا ہے سامنے کہ قرآن کے مختلف تراجم ہیں، پوری دنیا کے کروڑوں مسلمان جس قرآن کے ترجمہ کو جو آپ کرتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے. آپ کو وہ ترجمہ کیسے سمجھ آیا؟ جو ٹرانسلیشن آپ قرآن کی کرتے ہیں، جو تشریح آپ کرتے ہیں، وہ کوئی نہیں کرتا. کچھ حد تک علامہ غلام احمد پرویز صاحب نے کی. تو آپ کو یہ ترجمہ کیسے سمجھ آیا؟ آپ کا ترجمہ درست کیوں ہے؟ تاریخی حوالے سے کچھ بتا سکتے؟ دیکھیے، یہ کچھ میرے ترجمے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. میرا تعلق اس خاندان سے ہے جس خاندان کے گھر میں قرآن اترا تھا. ہمارے بزرگ قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہندوستان آئے تھے اور اس آواز کو، یہ ٹیچرز تھے، تعلیمات دیتے تھے قرآن کی، اور جن کو ہم ابدال کہتے ہیں سبسٹیچیوٹ ٹیچر کو. تو یہ ہم ان کی اولاد ہیں. ہمارے بزرگ جو تھے بہت قرآن فہم تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہوں کے خوف سے بہت سہمے ہوئے رہتے تھے. سیالکوٹ میں اب تو اس مقام کو گدی کہتے ہیں
کہ جی یہاں پر ابدال صاحب کی گدی تھی، ابدال صاحب کا یہ روضہ ہے، ابدال صاحب کا. تو یہ لوگ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کی یہ جو تعلیم دینے والے لوگ جو سیالکوٹ سے ہوئے، یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جنہوں نے اقبال دیا، فیض دیا، ظفر علی خان، اور جتنے وہ لوگ جو شمس العلماء مولوی میر حسن سیالکوٹ سے فیض یاب، ان کی تعلیم، مولوی سید میر حسن صاحب کی تعلیمات سے فیض یاب ہوئے، وہ جو تعلیمات دیتے ہیں. میرے نانا بھی، میں اس کا ذکر ایسے نہیں کر سکتا، میرے نانا شمس العلماء مولوی میر حسن کے میر صاحب کہتے تھے ان کو، ان کے شاگرد تھے میرے نانا، ان کی بیٹیاں، یہ سب مرے کالج سیالکوٹ سے. انہی سے میں نے جو قرآن کریم کے معنی مفہوم سنے ہیں، ان کو سننے کے بعد میں نے ایک زندگی کا ایک حصہ صرف کیا، 7 سال بدوؤں میں سعودی عربیہ میں، کہ یہ الفاظ یہ بدو لوگ بولتے بھی ہیں، ان کے ہاں ان الفاظ کے کیا معنی ہیں. 7 ایئرز، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ مجھے جہاں جاب ملی سعودی عربیہ میں، تو ایک بڑا شہر ہے ریاض میں، تو ریاض میں وہاں پہ الخرج ریاض کے بالکل پاس تھا، لیکن مجھے آپشن دی گئی کہ مجھے اور نائلہ کو، میری وائف کو، کہ آپ وہاں بدوؤں صحرا میں، انہوں نے دیکھا پہلے 15 دنوں میں ہی انہوں نے دیکھا کہ میں تو بڑا متلاشی ہوں، میں لوگوں سے الفاظ پوچھتا تھا، اس کے معنی، اور پھر لکھتا. پھر پہلی چیز میں نے جا کر جو کی عربک کی جو ڈکشنریز تھیں وہ خریدیں، اور عربی زبان کو پڑھنا شروع کیا. اثر نو، حالانکہ بچپن میں تو وہی جو اسکول کے ماسٹر صاحبان پڑھاتے ہیں وہ پڑھی. تو وہاں سے میری زندگی کا ایک ایسا سفر کا آغاز ہوا کہ مجھے انہوں نے 1 مہینہ الخرج کے بعد وہاں ایک جو عین رب الخالی میں وہ جگہ ہے، ملٹری بیس ہے سلیل، وہاں پہ ملٹری بیس کا مجھ کو ڈائریکٹر بنا کے اس کے اسپتال کا بھیجا. ایک چھوٹا سا پولی کلینک تھا، وہاں پہ تھوڑی سی اسٹرینتھ تھی، وہاں پہ پاکستان آرمی کے بھی سولجرز تھے اور سعودی بھی تھے. سو وہاں پر عربوں کے ساتھ گفت و شنید کے دوران بہت سے الفاظ میں روزانہ صبح و شام ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، بدوؤں کے پاس بیٹھتا تھا. سو میں تصدیق کرتا تھا ان الفاظ کی. جو بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، وہ عرب جب سنتے تھے تو میں آپ کو کیا بتاؤں کیسے جھومتے تھے اور کہتے تھے واللہ ھذا معقول، جو یہ بات کرتا ہے وہ عقل کی ہے، دل کو لگتی ہے. سو ان چیزوں کو آپ کے سامنے، قوم کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میرا تو صرف اتنا مقصد تھا کہ جیسے میرے نانا نے مجھے تعلیم دی تھی، میں اپنے بچوں کو، جو امریکہ میں ہم لوگ سیٹلڈ ہیں، تو اپنے بچوں کو اسی قرآن کی تعلیم دوں. چنانچہ میں نے اپنی چھوٹی لڑکی سے لے کر بڑی بیٹی تک 4 میری اولاد ہے، ان سب کو بٹھا کر ہر سنڈے کو ماں ان کی کہتی تھی کہ باپ سے اب قرآن مجید سنو، اور میں نے قرآن مجید کا ان کے لیے ایک بڑا آسان سا ترجمہ کر کے ان کو روزانہ ہر ویکنڈ کے اوپر ایک 20 25 30 صفحے دیتا تھا. ایک بچی پڑھتی تھی، دوسرے بچے بیٹھ کے سنتے تھے. سو وہ ان کے لیے پریپیئر کیا. میرا ہرگز ارادہ نہیں تھا، اس لیے کہ ہماری قوم کیسے سن پائے گی ان تعلیمات کو، جو مذہب کے مارے ہوئے لوگ ہیں. اس راستے پہ چلنا بڑا مشکل ہے. وہ تو میں نے پھر اسی لیے پھر پیش کیا کہ میں نے دیکھا کہ بےتاب ہے قوم سننے کے لیے قرآن کو. اور جب شالمار ریڈیو کا آغاز ہوا، تھوڑی بہت بات کی میں نے اس پہ، بہت ہی میں تو نہیں کہوں گا کہ میں نے بڑا بچا کے وہاں احتیاط سے بات کی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ شیروں کی طرح گرجے ہیں وہاں پہ. تو میں نے شالمار ریڈیو سے خطابات کیے ہیں، اور اس کے بعد آگے جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے. میں نے دیکھا کہ قوم جو ہے تیار ہے اس روشنی کو جاننے کے لیے. آپ نے کہا میں غلط ترجمے کرتا ہوں یا نئے ترجمے کرتا ہوں، آپ خود ہی سوچ لیں. یہ جو جنوں اور بھوتوں والا قرآن انہوں نے بنایا ہوا ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کرتے تھے؟ تو یہ الفاظ قرآن کے، یہ حور لفظ ہے قرآن میں.
جیسے جس کا آج بھی ذکر کیا، حوارین ہیں، ساتھی ہیں عیسیٰ کے، نوجوان ہیں جو ساتھی ہیں، یوتھ کا ذکر ہے قرآن میں جو ان کے حواری ہیں. تو اس انقلاب کے لیے حواریوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کو یوتھ فورس کہتے ہیں. عمران خان کے بھی اپنے حواری ہیں، یوتھ فورس جس کو وہ ٹائیگر فورس کہتا ہے. اسی طرح سے کچھ نواز شریف نے بھی اپنے حواری قائم کیے ہوئے ہیں. یوتھ ہی انقلاب لے کے آتی ہے. تو قرآن کریم کی یہ تعلیمات جو ہیں ان کو میں نے عام کیا اور کیے چلے جا رہا ہوں. اور میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ مجھے کاش پاکستان کا میڈیا ملے اور میں پاکستانی قوم کے اندر وہ تغیر نفس پیدا کر سکوں کہ از سر نو، وہ جو اقبال کی دعا تھی، لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی. مسلمانوں کو واپس ان کا مقام مل جائے. ان کو جس انداز سے 1000 سالوں سے بھٹکایا ہوا ہے پہلے مسلمان بادشاہوں نے، اور اس کے بعد یہ جو نیٹو ہے، نیٹو نے جس قسم کے آپ کے اوپر جرنیل اور جرنیلوں کے ذریعے طارق جمیلوں کی فوج گمراہ کن باتیں پیش کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب گمراہ کن باتیں پیش کرنے کے لیے ایک لشکر ہے. اور اس گمراہی کا امام جو ابو جہل ہے آج کل پاکستان کا، پنکی پیرنی کا شوہر پیر عمران خان، وہ وہی باتیں کر رہا ہے. اگلے دن لوگ بات کر رہے تھے اسی فیس بک پہ کہ اس کو یہ باتیں یہ سیکھتا کہاں سے ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ پیرنی سکھا رہی ہے اس گدھے کو، یہ پیرنی سے یہ بات. کیونکہ جب وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، ہر آدمی فرسٹریٹ ہوتا ہے کہ اس نے تو بڑے تبدیلی کے دعوے کیے تھے، تو قوم جو ہے وہ تو بالکل ہی جسے کیا کہتے ہیں وڑ کے رہ گئی ہے. ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. تو آپ کیا کر رہے ہو؟ تو اس کو جو لیکچر گھر میں ملتا ہے اس پیرنی سے وہ یہ ہے کہ بس خان صاحب یہ مشرق کی جو تعلیم ہے، مشرق کی تعلیم وہ صحیح تعلیم ہے مشرق کی. یہ جتنی یہ حجابنیں ہوتی ہیں نا، یہ اس قسم کی عورتیں، وہ ان کے دماغ کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بس مغرب کی جو تعلیم ہے اور یہ مغرب کی جو دوائیاں ہیں، ان دوائیوں کو گولی ماریے. آپ دیکھیں یہ عمران خان نے یہ دوائیوں کی قیمتیں کیا کر دی ہیں. وہ کہہ رہی ہے پنکی پیرنی کہ قوم کو دوائیوں کی ضرورت ہی کیا ہے، میرے سے پاس آ کر تویز لیں. یہ قوم کیوں تعویذوں کو بھول گئی ہے؟ تعویذ لو، دھاگے باندھو. بلکہ آج کسی نے فیس بک پہ لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم کے مزار کے اوپر، فیس بک پہ نہیں، ہمارے ایک جنت پاکستان کے جو گروپس ہیں ان کے اندر ایک نوجوان کی تحریر تھی کہ قائد اعظم کے مزار پہ بھی دھاگے باندھنے کا سلسلہ شروع کیا جائے. لوگ جائیں، دھاگے باندھیں، جندرا باندھیں، منت مانگیں، اور وہاں پر قوالی ہو، قوالیاں ہوا کریں، قوالیوں کی محفلیں ہوا کریں. وہاں پر یہ فوجی کیوں کھڑے ہیں؟ یہ ہمیں اس چیز کی اجازت دی جائے کہ ہم جا کر قائد اعظم کے مزار پہ قوالیاں کریں. اور اس کا یہ کچھ دور نہیں ہے. آپ کی قوم کے پاس جو جنرل باجوہ کی ڈنڈا فورس ہے وہ ہر چیز آپ کو کروا سکتی ہے اگر وہ ایک عمران خان جیسے لو لائف، لو گریڈ آدمی کو ایسا گلوریفائی کر کے میگنینیمس بنا سکتی ہے تو دے کین ڈو اینی تھنگ. انہوں نے پچھلے کتنے سال لگائے ہیں عمران خان کا بت بنانے میں، ویسے ہی جیسے انہوں نے سال صرف کیے تھے نواز شریف کا بت بنانے میں. تو اندر سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. جب وہ اس کو سامنے پیش کرتے ہو، آپ نے دیکھ لیا یہ جو جلسہ تھا، اس جلسے میں، یہ پورے جلسے میں آپ بلاول صاحب کی تقریریں سنیں. the idiot cannot speak the language of the people. اس کو اس قوم کی زبان ہی نہیں آتی، اس لیے کہ ان لوگوں نے کوئی تعلق ہی نہیں کیا قائم کبھی اس قوم کے ساتھ. کبھی اس قوم کے ساتھ انہوں نے روٹی بیٹھ کر نہیں کھائی. اس کے بعد جو باقی مولوی صاحبان ہیں ان کی تقریریں سنیں آپ، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وہ یہی ورد کرتے ہیں. جو ہی یہ پہلا جملہ بولتے ہیں قوم کے لوگ جو سننے والے ہوتے ہیں اپنا سر سٹ لیتے ہیں، نحمدہ ونصلی شروع ہو گئے. آپ ان تمام لیڈرز کو، یہ جو پاکستان کے ہیں، اس لیے کہ ہمیں لیڈرشپ کا جو رول ماڈل پاکستان میں ملا ہے وہ یہی جاہل لوگ ہیں. ایسا جاہل انسان ضیاء الحق سے بڑھ کر جاہل کون ہوگا؟ 12 جماعتیں پاس ہے،
12 جماعتیں پاس ہے, کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. لیکن میں ایبٹ آباد میں رہتا تھا, ایبٹ آباد میں میرے والد صاحب, انہوں نے زمین کے ایک ٹکڑا خریدا تھا میرے والد صاحب نے, اور اس پہ گھر بنایا تھا کاکول روڈ کے عین اوپر. تو میں اکثر اپنے گھر سے باہر نکل کر کاکول روڈ کو دیکھتا تھا کہ اس سڑک کے اوپر آگے پی ایم اے کاکول میں جاتے ہوئے یہ کس قسم کے لوگ جاتے ہیں, اور ان کو پھر اس قسم کی گرینڈیوسٹی کی تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ پاکستان پہ حکومت کرنے کے لیے بنے ہو تو آپ نے حکومت کرنی ہے. پھر وہ وہاں سے جس وقت وہ سور نکلتا ہے تو ہی از سو مچ فل آف ہمسیلف کہ وہ کسی کی بات سنتا ہی نہیں ہے. آج پاکستان آرمی کے یہ جو پھر اس کے بعد اس کو ترقیاں دے کے کوئی بریگیڈیئر بن گیا ہے, کوئی جنرل بن گیا ہے, ان کی علمی قابلیت کو یو نیڈ ٹو ٹیسٹ دیئر فنڈ آف نالج کہ ان کے پاس علم ہے کتنا. علم آتا ہے جب آدمی انتہائی عجز اور انکساری کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے. جو آدمی خود کو ہی اتنی بڑی توپ چیز سمجھ رہا ہو وردی پہن کر, چنانچہ جس وقت لیفٹیننٹ سے کپتان, کپتان کے بعد یعنی آپ دیکھو کہ کپتان کی جو زندگی ہوتی ہے آرمی کی, وہ جو ہی اس کو ایک بیٹ مین ملتا ہے جو اس کے جوتے پالش کرتا ہے, صاحب آپ کا یہ کھانا, اس کے بعد اس کو ناشتہ دیا جاتا ہے میس کے اندر, وہ اچھا بھلا انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو بندوق کے زور پہ جب آپ حکمران ہوتے ہو, اور وہ بھی کیسے, نیٹو کی طرف سے آپ کو پوری پریپریشن کر کے ملی جاتی ہے کہ گو اہیڈ برنگ دا گورنمنٹ ڈاؤن اینڈ وی ول سپورٹ یو. اسی طریقے سے وہ ٹائی جا بڑھائی جا, وہ نیٹو اسی کام میں لگی ہوئی ہے. مسلمانوں کی ایک اندر کوئی ایک مستحق حکومت کام نہیں ہوتی. سو دس از واٹس گوئنگ آن. میں ایک نئے انداز سے قوم کو زندگی دینا چاہتا ہوں. آئی وانٹ دیم ٹو رائز, اور اٹس اے ویری سمپل پروسیس. سمپل پروسیس یہ ہے کہ مجھے صرف 5,000 ایسے افراد چاہیے جو دل سے میری طرح لا الہ الا اللہ مانتے ہوں, جن کے دلوں میں ذرہ برابر کوئی خوف نہ ہو, اس لیے کہ زندگی یہ تو چلی جانی ہے. اور میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ اٹھ کر نکل کر میدان میں لڑو جا کر اور یہ کرو. میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنی بندوقوں کو تیار رکھو. جس دن میں تمہارے بیچ میں آؤں گا اور تم 5,000 کی تعداد میں موجود ہوگے, وی ول ٹیک اوور اسلام آباد, وی ول ٹیک اوور دا GHQ, اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اور وہ دن ہوگا جس دن یہ جو جن بھوت ہیں نیٹو کے, وہ بھاگیں گے پاکستان سے جانے بچاتے ہوئے. اور میں پہلا اعلان کروں گا کہ خبردار اس ایئرپورٹ کے اوپر سے کسی کو نکلنے نہ دیا جائے. کوئی آدمی جہاز کو اڑائے گا ہم اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. اور یہ ہوگا یوم القیامہ. ہم تمام جہازوں کی فلائٹس روک دیں گے, اور اس کے بعد اور عوام روکیں گے. عوام تو یہ جو ہجوم آپ نے دیکھا ہے گجرانوالے میں, جو لوگ باجوہ کتا ہائے ہائے بول رہے ہیں, اب وہ قوم کے اندر خوف نہیں رہا ان جرنیلوں اور ان کی وردیوں کا. ان کا بھانڈا اس سوشل میڈیا نے پھوڑ دیا ہے. یہ جو اتنے بڑے بڑے مہان بنے ہوئے تھے, اب قوم کا بچہ ڈرتا نہیں ہے یہ کہنے سے باجوہ کتا ہائے. آپ نے وہ نعرے سنے؟ تو جس دن یہی بھوکے لوگ اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کو دل سے اس رسی کو تھامتے ہوئے سلطان پاکستان کے پیچھے لگیں گے, کہ جس وقت سلطان کہے گا جاؤ ایئرپورٹ کے اوپر جا کر ناکہ بندی کر دو, nobody should get out, تو وہ جا کر روک دیں. جس دن سلطان کہے گا کہ جاؤ یہ جتنی ایمبیسیز ہیں پاکستان میں جو یہ گرین زون بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ریڈ زون بنا کے بیٹھے ہوئے, جاؤ ان کا گھیراؤ کرو, یہاں سے ایک نہ نکلنے پائے, اس دن آپ دیکھنا انقلاب آئے گا. دیٹ از دا روڈ ٹو ریولوشن, دیٹ از دا پاتھ ٹو ریولوشن. اور دس از دا, باقی تو بلاول ہے باقی ساری قوم بلاول ہے. اور یہ قوم سے مراد ہے یہ جو جتنی آپ کی لیڈرشپ ہے, یہ سب بلاول ہیں.
یعنی میں امیجن نہیں کر سکتا کہ کوئی قوم بلاول بھٹو کو لیڈر مان سکتی ہے. آئی کی ناٹ فیتھم دیٹ کہ کیسے انہوں نے اس کو ایک پلیٹ فارم بنا کر دیا کہ, اور وہ ہاتھ میں اس نے ایک تھبا پکڑا ہوا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کے وہ پڑھ رہا ہے. اینڈ اس نے کون سی انگریزی میں لکھا ہوا ہے وہ اپنا وہ سارا, میرے ساتھ وہ گانا گاتی تھی نا ڈاکٹر مونا, تو وہ اپنے گیتوں کو رومن انگلش میں لکھتی تھیں, تو ہمیشہ سے شی وڈ رائٹ ڈاؤن. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو زبان نہیں آتی, تو دیٹ از واٹ ہی وڈ ڈو. سو بلاول صاحب جو ہیں تقریر کر رہے ہیں, اور قوم کے یہ لوگ جو ہیں اس امید پہ, اس لیے کہ یہ ٹرک بھر بھر کے لاتے ہیں لوگوں کے, جیسے میرے پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں بتانا تھا, اگر آپ نے جلسے میں جانا تھا ہم پیسے دے کے ہزاروں بندوں کو لے جاتے. یہ سارے پیسے لے کر ہی گئے ہوئے ہیں, سب کو پیسے لا لا کر, کسی کو روٹی کے اوپر بریانی کے اوپر, یہ جلسے میں بیٹھے ہیں, پھر وہ بھوکے بیچارے انتظار کر رہے ہیں, وہ نعرے مار رہے ہیں روٹی دیو روٹی دیو. سو دس از واٹ یور پالیٹکس از. پاکستان کی سیاست یہ. اب آپ کے دیکھ لو گجرانوالے کا جلسہ, کراچی کا جلسہ, اور پھر یہ سارا کھیل تماشا کس کا رچایا ہوا ہے؟ باجوے کا. He is organizing all this. اس لیے کہ حکم ملتا ہے امریکہ سے کہ پریشر کوکر میں تھوڑا سارا ریلیز کرو, تھوڑی سی پھونک باہر نکلنے دو. That's all. جیسے پریشر کوکر کرتا ہے نا, یہ دس از واٹ از دیز جلساز آر. اور قوم جو جلسے سنتی ہے کہتی ہے گلاں بڑی اچھا کی تھیں, دیکھو جی ہن باجوہ جڑا وقت پہ گیا باجوے نو, ہن وقت پہ گیا, ہن وقت پہ گیا عمران خان نو. او بابا آپ کے اوپر 200 سال حکومت کی ہے اس باجوے نے, اسی وردی والے نے, انہی جرنیلوں نے, لارڈ کرزن نے, اور آپ لوگ اسی چیز میں مبتلا تھے, شیعہ سنی بریلوی, اور دس از واٹ یو ور بزی ایٹ دیٹ ٹائم. سو ٹائم ٹو ویک اپ. ٹائم بڑا شارٹ ہے. جی میرا سوال یہ ہے آپ سے اگلا, آپ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں مگر امریکہ میں کام کرنے کی بجائے پاکستان کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں. کیا خدا کا کلام, جسے آپ اللہ کا کلام کہتے ہیں قرآن, اس کی تعلیمات سے امریکنوں کو مطلب واقف نہیں کرنا چاہتے, امریکن سے آپ کی بات نہیں سنتے, یا پھر یہ بہتر نہیں کہ آپ امریکہ میں اسلام کا وہ کام کریں جو پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں فریڈم آف سپیچ ہے, ٹھیک ہے, تو امریکہ کو آپ یہ نظام دے دیں گے, دنیا کا نظام, کیونکہ امریکہ کے کنٹرول میں آپ کو خود ہی ٹھیک کر دیں گے. آپ کی مثال بہت اچھی ہے. ویسے ہی ہے جیسے جب میں ڈاکٹر تھا نا جی پاکستان میں, تو وہ بیمار جو تھے اسپتال کے اندر مریض ایڈمٹ, تو وہ مریض جو کہتا تھا نا جی میں نے دوائی نہیں کھانی, تو وہ آگے سے کہتا تھا مینو دوائی نہ دے, اور جڑے گراؤنڈ وچ کھیڈ رہے نے موجاں مارنے جا کے انہوں نے دوائی دے, ان کو دوائی دو. وہ جو دوا نہیں لینا چاہتا نا مریض, وہ یہ کہتا ہے کہ جی ان کو دوائی. اور امریکنز تو اس درجہ صحت مند ہیں, وہ بیٹھ کر ان کے سیارے, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے ہماری قوم کو کہ ویئر امریکہ از ٹوڈے. انہوں نے فیض پایا ہے, انہوں نے فیض پایا ہے. امریکہ میں کتے کا علاج اس سے کہیں بہتر ہے جو پاکستان میں جرنیل کو علاج مل رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ میں امریکہ کے اندر, یہ لوگ اسلام جسے آپ کہتے ہیں, اسلام کیا ہے؟ سیفٹی اور سیکیورٹی, یہ ہے اس لفظ کا مطلب. اسے نافذ کیا نہیں جاتا, قوم اسے اپناتی ہے اور اس راستے کو اپناتی ہے. یہ نافذ کرنا کہ جی کل سے جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے, یہ غلط تصورات ہیں. نہ چور کی ایسی سزائیں ہیں قرآن میں, نہ نبی پاک نے ایسی سزائیں دیں. وہ تو رحمت للعالمین تھے, رحمت تھے, وہ تو انتہائی بہت زیادہ پیار کرتے تھے. انہوں نے جس خدا سے انسانوں کو متعارف کرایا وہ علیم تھا. the one who knew the cause of everything, کہ چور چوری کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے, اسے علیم کہتے ہیں. the one who knows the why of everything. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں اصل میں وہ جاگنا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں ہمیں نہ تعلیم دیں, ہمیں اسی حالت میں ہمیں رہنے دیں, ہم اسی حالت میں خوش ہیں. یہ تو اس حالت میں خوش ہیں اس لیے کہ ان کو پکی پکائی روٹی مل رہی ہے, کھا رہے ہیں. لیکن وہ جو
پاکستان کا ینگ آدمی ہے جو انتظار میں ہے اپنی کسی نہ کسی طریقے سے ڈگریوں کو لے کر وہ فوٹو کاپیاں کر کے کبھی ادھر پھرتا ہے کبھی ادھر پھرتا ہے اور اس کے بعد جا کر ایمبیسیوں میں چکر لگاتا ہے کہ شاید اس کو کوئی باہر جاب مل جائے. وہ کروڑوں انسان جو میری طرح سے پاکستان سے بے روزگار پاکستان سے باہر نکلے روزگار کی تلاش میں, یہ شعور میں نے دیا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی سب کچھ موجود ہے. آپ کے اوپر یہ شیطانی نظام ہے. لوگ کہتے ہیں یہ جو جس آدمی نے بھی آپ کو یہ لکھا ہے نا میسج, یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو نیند سے نہیں جاگنا چاہتے. اینڈ دے آر ویری ہیپی ان دا شٹ دیٹ دے آر ان. دے آر ویری ہیپی. وہ جس کو شٹ کہا ہے نا قرآن کریم نے کہ یہ یہ جو شٹ ہول میں رہنا چاہتے ہیں, جو شٹ ہول سے آئے ہیں, یہ شٹ ہول کے اندر ان کو بڑی آسودگی ہے, بڑا آرام ہے. تو یہ ان کو بڑی تکلیف ہے اس چیز سے کہ ایک آدمی اس قوم کو جگا رہا ہے, بات کر رہا ہے. سو پلیز ان کو بولو کہ امریکہ کو نہیں ضرورت کسی عصر الاسلام کی. امریکہ تو ایک مریخ کے اوپر اس کی گاڑیاں چل رہی ہیں, مریخ کے اوپر. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس, آپ کو اندازہ ہے امریکن یوتھ کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ 4تھی جماعت کا بچہ مضمون لکھ رہا ہے کس چیز کے اوپر؟ اس سیارے کے اوپر جو ڈسکور ہوا ہے, جو بالکل ارتھ کی طرح ہے, کسی اور نظام شمسی کا حصہ ہے, اور اس پہ کیسے جائیں گے, کیسے آباد ہوں گے, اس کا ڈسٹنس کیسے سائنٹسٹ نے کیلکولیٹ کیا, کتنا فاصلہ ہے, کیسے ہم ایک ایسے نئے انداز سے ایسی تیز رفتار سواری کو بنا سکتے ہیں جو ہمیں ان سیاروں پہ لے جائے, ان ستاروں سے آگے لے جائے. دس از واٹ دا امیریکن یوتھ از تھنکنگ اباؤٹ. اور پاکستان کیا کر رہا ہے؟ اسی مذہب کے چکروں میں پیچھے بیٹھ کے وہ کربلا کی کہانیاں سنا رہے ہیں, وہ ان کو جنگ بدر میں کیا ہوا تھا یہ کہانیاں سنا رہے ہیں. اس قوم کی, پاکستانی قوم کی آنکھ گدی میں لگی ہوئی ہے پیچھے. جہنمی قوم کا یہی ہوتا ہے, قرآن نے جو بتایا نا, جہنمی قوم کا آنکھ پیچھے گدی میں لگی ہوئی. تو وہ جاگنا نہیں چاہتے. اور کون نہیں جاگنا چاہتا؟ وہ جسے ویلیاں مل رہی ہیں, روٹیاں, اس کو میری گفتگو جھنجھوڑتی ہے, رات کو اس کو نیند نہیں آتی. مجھے کل ہی کسی نوجوان لکھا, ڈاکٹر صاحب مجھے رات نیند نہیں آتی, میں نے آپ کی تقریریں سنی ہے, مجھے رات کو نیند نہیں آتی. میں نے اسے کہا کتنی عمر ہے تمہاری؟ کہنے لگا جی 22 سال. میں نے کہا کوئی تمہاری کو گرل فرینڈ بنائی ہے, کوئی دوستی ہے کسی لڑکی کے ساتھ جس کے ساتھ آگے زندگی گزارنی ہے آپ نے؟ کہنے لگا لڑکیاں تو بہت ہیں جی لیکن میں نے بات نہیں کی. میں نے اسے کہا بیٹا ہمت کرو, جاؤ کسی لڑکی کو دوست بناؤ, اپنی زندگی کو آرام سے گزارو. میری تقریریں سننے کے بعد بہتوں کو نیند نہیں آتی, لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ اس اضطراب میں مبتلا ہو کہ آپ بندوق اٹھا کر لوگوں کو گولیاں مارنی شروع کر دو. آسان زندگی گزارو, آسان, اپنے اندر آسانیاں پیدا کرو, انجوائے یور لائف, اور اس زندگی کو انجوائے کرو اور انتظار کرو اس انقلاب کا. ہاں, تعلیم دو لوگوں کو, جا کے بتاؤ کہ جس انقلابی لیڈر کی تمہیں آرزو تھی وہ لیڈر عصر الاسلام ہے اور اس کے ہمیں پیچھے لگنا ہے. We will have to follow what he is telling us to do. یہ اپنے آپ کو سلطان کہتا ہے, سلطان پاکستان کہتا ہے, تو کس جرت کے ساتھ کہتا ہے؟ Because he is a very learned man. He has been through a lot of educational processes. دنیا کی مختلف تعلیم گاہوں سے, یونیورسٹیوں سے. سو یہ علم جو ہے, یہ علم میرا اسلحہ ہے. اور جس دن یہ پاکستانی سلطان پاکستان کی کسی دن ڈیبیٹ ہوگی, یہ عمران خان میرے سامنے کھڑا ہو, ڈیبیٹ ہو, 10 منٹ وہ بولے, 10 منٹ میں بولوں, جیسے امریکن الیکشنز میں ہوتا ہے. Give me 10 minutes, I will rip him apart, I will tear him into pieces. میں اسے دھجیاں اڑا کے رکھ دوں گا اس جہالت کی, جس جہالت کی وہ تعلیم دے رہا ہے. لوگوں کو پھر پتہ لگے گا کہ عمران خان where does he stand,
بھاگے گا دم. یہ تو باجوہ کے بنائی ہوئی کٹ پتلیاں ہیں. باجوہ کبھی بلاول کو ڈھونڈ رہا ہے اس لیے کہ ان جرنیلوں کو اپنی یہ جو انہوں نے پاکستان کے اندر زمینداریاں بنائی ہوئی ہیں, سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں, ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز بنائی ہوئی ہیں, ان کے اندر ان کے اندر مزے سے یہ رہ رہے ہیں اپنی زندگی. اور مزہ بھی ایسا کوئی نہیں ہے, زندگی ان کی تباہ ہو رہی ہے, ویسٹ ہو رہے ہیں اپنی زندگی میں. سارے آرزو مند ہیں کسی طریقے سے ہم باہر نکلیں, باہر جا کر کسی طریقے سے ہمیں ہمارے ایک بھائی ہے ورجینیا میں, اس کے ساتھ ہم نے ویسے بات کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا گرین کارڈ میں سپانسر کر رہا ہوں. ڈو یو سی ان بیچاروں کی زندگیاں کیا ہیں؟ ان کی زندگیوں کا سب سے بڑا تیر یہ مارتے ہیں کہ جی ہمارے بھائی کو گرین کارڈ مل گیا. سو یو نو دس از ویئر دے اسٹینڈ. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آپ سے. آپ دیکھتے ہیں امریکہ اور یورپ میں لوگ بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں اور وہاں قرآن کی تعلیم ان کو کسی نے نہیں دی, لیکن آپ پاکستان میں اچھی زندگی قرآن کی بیس پہ لے کے آنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ سوشلزم پہ زیادہ فوکس دیتے تو کیا آسانی سے پاکستان میں کچھ کرنے کے قابل نہ ہوتے؟ آپ نے سب کو مخالف کر لیا, جرنیلوں کو, ملاؤں کو. تو سلطان آپ کیسے بنیں گے, کیسے تبدیل کریں گے اس قرآن کے نظام کو, کیسے نافذ کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ سوشلزم کا نعرہ لگا دیں آسانی سے اوپر آتے. آپ اس بارے میں کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کے بارے میں آپ کو خیال ہے کہ انہوں نے سوشلزم کا نعرہ لگایا اور اللہ کو ماننے سے انکاری ہو گئے, وہ اوپر آ گئے اور یہ کر گئے اور وہ کر گئے, نن آف دیم واز سکسیسفل. آپ کے ہاں یہ جتنے سرخے لیڈر ہیں بیٹھے ہوئے پاکستان میں, یہ نظام کبھی بھی, ایک تو ہوتا ہے ہنگامہ برپا کرنا کہ میں ہنگامہ برپا کروں, جیسا کہ طالبان نے آپ کے سامنے ہنگامہ برپا کیا, بندوقیں لیں, ٹھا 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 گولی مارو, یہ کرو. ایک یہ ہنگامہ ہوتا ہے. ریولوشن ہوتا ہے ایک نظام کے بدلے دوسرا نظام ویل ڈیفائنڈ ہوتا ہے. امریکن ریولوشن ایک ریولوشن تھا, ایک کانسٹیٹیوشن دی تھی, ایک آئین تھا, ایک رول آف لا کے بارے میں بات کی تھی. سو جو کہتے ہیں کہ میں اگر سوشلزم کی بات کرتا اور میں کہتا او جی یہ سارا اسلام شسلام, اس کو یاد رکھیے امریکہ نے بھی مضبوطی کے ساتھ رسی تھامی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو کیسے پیش کیا گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات جو تھیں وہی انہوں نے عیسیٰ کی زبان سے قوم کو سکھائی ہیں. وہی امریکہ کی ساری سٹرینگتھ اس بائبل میں ہے, انجیل میں ہے. اس انجیل میں زندگی کی بہترین باتیں لکھی ہیں, بہترین باتیں. ہاں اس کے اندر بہت ساری خرافات بھی ہے کہ اس لیے کہ انجیل کو بھی اپنا اپنا امام بخاری نصیب ہوا تھا اپنے وقتوں میں, جسے وہ نکال نہیں سکے اپنی انجیل میں سے. لیکن حضرت عیسیٰ مسیح کی جو تعلیمات حضرت عیسیٰ سے منسوب کر کے پیش کی جاتی ہیں وہ عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جن کو اپنا کر امریکہ بنا ہے. سو جو لوگ اور یہی نہیں, کارل مارکس جو تھا وہ ایک یہودی آدمی تھا, اور جتنے بھی انقلابی لوگ ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہوئے یہ سارے کے سارے, خواہ وہ روس کے انقلابی ہوں, خواہ یہ سب اسی اللہ کے ماننے والے ہیں جس اللہ کا میں ماننے والا ہوں. میں اللہ کا ذکر اس انداز سے کر رہا ہوں کیونکہ پاکستانیوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کا اللہ کون ہے. وہ اللہ جو کسی کا کچھ نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کی حالت نہیں بدلتے. اللہ الصمد, میں اس اللہ سے متعارف کرا رہا ہوں. تو اس قوم کو جاننا ضروری ہے. باقی رہ گیا کہ میں نے کس کس کو مخالف اپنا کر لیا ہے اور کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کو اپنا مخالف نہیں کیا تھا. میں تو پھر اس قابل ہوں کہ اس وقت چلیے الیکٹرانک دور ہے, میرا خطاب لوگ سن لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دیتے تھے مذہب کے خلاف,
تو لوگ ان کے اوپر آ کر کس انداز سے ان کا بائیکاٹ کرتے تھے، کہتے تھے خبردار اس کی محفل میں نہیں بیٹھنا، بات نہیں سننی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کو اپنا مخالف نہیں کیا تھا؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا کون مخالف ہے. I really don't give a damn. I don't give a damn. مجھے قطعاً پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کے یہ فلانے، اس لیے کہ میں نے جو بننا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے مجھے بنا دیا ہے. I am سلطان پاکستان. اور اس کے بڑھ کر اور آگے کیا ہوگا؟ پیغام لوگ میرا سن رہے ہیں، بات سن رہے ہیں. What else do I need؟ باقی تو اس قوم کے اوپر ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا ہوتا ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ MD لکھتا ہے، ڈاکٹر آف میڈیسن. That is what he is. That is what his qualifications are. اور اس کے بعد لوگ کہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ اس چیز کی بات نہ کریں، اس دوائی کی بات نہ کریں، لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. Go to hell. Go to hell. Simple. Go to hell. آپ کو اچھی نہیں لگتی کوئی بات، اسی لیے قرآن کریم میں بار بار ذکر ہے عذاب النار کا. دفع ہو جاؤ، جاؤ تم جس جہنم میں پڑے ہو. You will stay in this hell. یہ عمران خان سے بڑا اور کوئی جسے کیا کہتے ہیں سیلیبریٹی قسم کا لیڈر آپ کو ملے گا دنیا میں؟ کرکٹ کا کھلاڑی ہے، سارا کچھ، but what respect does he have in پاکستان؟ کیا ملا ہے اس کو؟ اس لیے کہ اس نے ہر خدا کے سامنے سر جھکایا. ہر خدا کے. وہ جو درگاہ پہ جا کے ڈرامے کر رہا ہے، آپ کے خیال میں وہ ریئل عمران خان ہے جو درگاہ میں جا کے سجدے کر رہا ہے؟ ریئل عمران خان کون ہے؟ وہ ریحام خان کی کتاب آپ پڑھیں، ریئل عمران خان کون ہے. لیکن جب ایک انسان ڈرامے کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ کو یہ ڈرامے پسند نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اقرار، یہ اقرار، یہ اعلان، یہ ڈرامے کا محتاج نہیں ہے کہ میں ایسی باتیں کروں جو لوگوں کو پسند ہوں، لوگوں میں مقبول ہوں. I don't do that. میں ایسا نہیں کر سکتا. وہ حق جو ہوتا ہے وہ لا شریک ہوتا ہے. حق لا شریک ہوتا ہے. سلطان ٹیپو کی وصیت ایک نظم ہے اقبال کی، اس میں اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے. اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. یہ ہوتی ہے جوئے آب. یہ تھی سلطان ٹیپو کی وصیت. کیا بات کرتا تھا اقبال. سلطان ٹیپو چاہتا تو وہ اپنا سر جھکا دیتا، وہ بھی باجوا ہوتا، وہ باجوا ہوتا پورے ہندوستان کا. اے جو، یہ ہے سلطان ٹیپو کی وصیت. اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. آپ کو لوگ چاہتے ہیں میں ایک ساحل قبول کر لوں اور مزے سے زندگی. میرے لیے تو بڑا آسان ہے. It doesn't make any difference. Why would I say کہ جی میں پاکستان آؤں گا، بندوق کے ساتھ لڑوں گا، اپنی جان دوں گا، جان کی پرواہ کیے بغیر جو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ افضل ترین درجہ جو زندگی کا ہے، افضل ترین درجہ وہ سبیل اللہ کے قیام کے لیے اپنی جان دینا ہے. اور یہ ہے وہ راز، یہ ہے وہ راز جو پروانے کو پتا ہے. وہ پروانہ جس کے اندر آگ لگی ہوتی ہے نا، اندر کی آگ اس کی تقاضا کرتی ہے کہ جا کے آگ کے اندر کود جائے. اس کے اندر کی آگ اس کا تقاضا ہوتی ہے. اس تقاضے کو، پروانے کے تقاضے کو کوئی پتنگا اور نہیں سمجھ سکتا، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا اس کے اندر کی آگ کے تقاضے کو. سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ اندر کا ایک تقاضا ہوتا ہے. اور جو لوگ اس اندر کی آواز کو جانتے ہیں کہ میرے اللہ کا یہ نور، یہ روشنی ہے کہ اللہ کے نظام کے قیام کے لیے میں نے جب اپنی جان دے دینی ہے، تو اس کے بعد جو وعدے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ قرآن کریم میں جہاں ذکر ہے کہ جو لوگ جان دیتے ہیں
یہی سورۃ البقرہ میں وہاں اگلی آیت میں کہا گیا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں مکھیوں اور مچھروں کی طرح گزاری ہیں انہیں موت کے بعد زندگی ملے گی؟ انہیں زندگی اللہ نہیں دیتا موت کے بعد، جنہوں نے اپنی زندگی مچھروں اور مکھیوں کی طرح گزاری ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس انداز سے جی ہیں جو شرف انسانی ہے، موت کے بعد زندگی اللہ ان کو دیتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی چند جو آیتیں ہیں ان میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو آپ جانیے یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں لوگ کہ جی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، جنتا جگہ ملے گی دیتے ہو، ایسے نہیں ملتی۔ جنہوں نے اپنی زندگیاں مکھیوں اور مچھروں کی طرح گزاری ہیں ان کو اللہ موت کے بعد زندگی نہیں دیتا۔ موت کے بعد کی زندگی صرف ان کو ملتی ہے جو واقعتاً جیے ہیں۔ اور پروانوں سے سبق سیکھو کہ کیسے پروانے کے اندر کی آگ اس کا تقاضا ہوتی ہے کہ میں نے اس آگ کے ساتھ مل جانا ہے۔ یہ عشق کی آگ ہے، یہ جس کو لگتی ہے، جس کے پاس ہے وہ جانتا ہے، اسے بہت کچھ سننا پڑتا ہے۔ نبی پاک کو کتنی بار لوگوں نے دیوانہ، مجنون، کیا کیا کچھ کہا۔ یہ ساری قرآن کریم میں کوئی 10 مقامات ہیں جہاں کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو مجنون ہے۔ Do you know I have heard all those things۔ یہ تمام چیزیں میں یہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں میں نے صرف ان کا راستہ اپنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں حضور کے بارے میں کہی گئیں کہ ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیسر و کسرا کو فتح کریں گے؟ یہ کیا کہتے ہیں ہم مصر و شام پہ حکومت کریں گے؟ اوے اپنی اوقات ویخ ہوئے ہو ویختے صحیح، ہاں دماغ خراب ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، مجنون ہے۔ اس چیز کو سمجھو، اس جنون کو سمجھو، میرے اس جنون کو سمجھو اور اپنے اندر اس جنون کو پیدا کرو۔ یہ جنون پیدا ہوتا ہے قرآن کریم کو با آواز بلند پڑھا کرو۔ یہ ہے وہ انقلاب جس کے لیے انسانیت متلاشی ہے، ورنہ کسی سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انسان جتنا آج سوویت یونین میں سفر کر رہے ہیں، جتنے چائنا میں سفر کر رہے ہیں، اس کو جا کر دیکھ لو آپ۔ اس کے برعکس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے جو حضرت عیسیٰ مسیح کی تعلیمات کو جپھی ڈالی۔ یہ ریپبلکن پارٹی کیا ہے؟ ریپبلکن پارٹی جس کا میں ممبر ہوں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ مسیح کی تعلیمات کو جپھی ڈالی ہوئی ہے۔ وہ یا عیسیٰ عیسیٰ کی صلیب کو انہوں نے جپھی ڈالی ہوئی ہے۔ سو دس از دا ڈور ٹو ریولوشن۔ مجھے مشورے دینے والے بابا بلے شادی گل تسی تے پنجابی بول دے ہو اور کہندے بلے نو سمجھان آئیاں بھیناں تے پرجائیاں، پلیز مجھے مت سمجھاؤ، میں آئی ایم بیونڈ یور ایڈوائز پلیز۔ جس کے اندر عشق کی آگ لگی ہوتی ہے اس کو سمجھانے سے روک سکتے ہو؟ کبھی میں جو سمجھا رہے ہیں مجھ کو یہ کوشش کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی عشق کیتا جائے؟ وہ سمجھانا لی کوئی منے ہے؟ کبھی عشق کیا ہے؟ کوشش کر کے دیکھ لو۔ ماواں بھیناں پرجائیاں سب آ کے بلے کو سمجھاتی ہیں کہ اے تو کی گل کر رہے ہیں، تو ملا دے خلاف گل کر رہے ہیں، مذہب دے خلاف کر رہے ہیں۔ تو بلے نو سمجھان آئیاں بھیناں تے پرجائیاں۔ بہت بہت شکریہ ان بہنوں اور بھرجائیوں کا جو مجھے سمجھانا چاہتے ہیں۔ دے کیئر فار می، آئی کیئر فار دیم۔ تھینک یو سو مچ۔ اینڈ شہباز چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ آپ بڑے ششدر و حیران ہو گئے ہو میری بات کو سن کے۔ ڈاکٹر صاحب میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور شکریہ آپ کا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے۔ I want to do this more often کیونکہ آپ یورپ کے کون سے ملک میں ہیں؟ میں سویڈن میں ہوں۔ سویڈن میں ہیں آپ۔ سو
وہاں کے پاکستان کی نسبت آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن بھی بہت اچھا ہے، ورنہ صدام کے ساتھ بات ہوتی ہے تو آواز ہی کلیئر نہیں میری جاتی، کیونکہ اس میں اتنا انٹرنیٹ کی وہ کا نوائز ہوتا ہے. تو آئی وانٹ ٹو ڈو دس مور آفن، ناٹ اونلی ود یو بٹ ود اینی بڈی ایلس ہو وانٹس ٹو انوائٹ می. آپ لوگوں کو گائیڈ کیجئے کہ کیسے آپ کر رہے ہیں. بٹ دس از سو نائس کہ یو آر اسپریڈنگ لائٹ، اینڈ آپ نے وقت نکالا ہے اس پاکستانی قوم کے لیے روشنی پھیلانے کے لیے. بہت آپ کے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب، اور کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ مل کے بات پروگرام کریں. بہت بہت شکریہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.